اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کرام کے بارے میں جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی ایک پہچان ذکر کی، کہا کہ رسول ایمان لائے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے۔ یہ شریعت جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے یہ دنیا کے انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے، انسانوں کے عقلوں کی اپج اور پیداوار نہیں ہے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ یہ خرافات پھیلاتے ہیں، یہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، ایسا کر لیا جائے، ویسا کر لیا جائے، ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے، ویسا کیوں نہیں ہوتا ہے، ایسا کیوں نہیں حکم دیا گیا، ایسا کیوں نہیں کیا گیا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی وحی ہے، منزل من اللہ ہے، تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایک آرڈر آیا ہوا ہے۔ آپ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کا آرڈر ہے، آپ کو دعا مانگنی ہے، اللہ کا آرڈر ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، اللہ کا آرڈر ہے، آپ کو بیماری لگ گئی شفایابی اللہ سے طلب کرنا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ ساری چیزیں جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی وہ کیا ہے؟ وحی ہے، وحی، اللہ کا پیغام، اللہ کا آرڈر ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کائنات کے مالک و مختار، جو ہم سب کا مالک و مختار ہے، پالنہار ہے، ہماری سانسوں کو چلانے والا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو چلانے والا ہے، ہمارے دماغ کی رگوں میں خون کو دوڑانے والا ہے، ہماری نسوں کے اندر خون کو دوڑانے والا ہے، ہمیں زندگی، موت اور حیات عطا کرنے والا ہے۔ ہم اس کے ایک ایک حکم کا فالو کریں، اس کی اتباع اور پیروی کریں، یہی وحی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ وقال تعالى في مقام آخر: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، اس علاقے کی مشہور بستی اوسان کوئیاں کے غیور جوانوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر میں، اللہ رب العالمین کی اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ بار الہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حاضری کو اور ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے اور اسے شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا اور اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے
آسمانی ہدایت اور آسمانی وحی قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے درمیان اتارا اور بھیجا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا ذریعہ اپنے آخری نبی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سیرت کو اور آپ کے بہترین زندگی گزارنے کے طور اور طریقے کو ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ ایک مسلمان بحیثیت اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھنے والا، ایک مسلمان بحیثیت ایمان کو ماننے والا، اللہ کی آخرت پر یقین رکھنے والا اور اس بات کو اپنے دلوں میں بسانے اور سجانے والا کہ اس کائنات کا مالک و مختار تنہا رب العالمین ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اور اپنی اس محبت کو وہ اپنے دنیا کی کامیابی کا اور آخرت کی کامیابی کا اولین اور آخرین ذریعہ سمجھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کی زندگی میں بہت ہی سعادت اور خوشنودی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا، چاہے وہ ہمارے ماں اور باپ ہوں، چاہے وہ ہمارے خونی رشتہ دار ہوں، یا اسی طریقے سے سماج اور معاشرے میں رہنے والے ہمارے اور آپ کے بڑے بزرگ ہوں، جن سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کے بیچ میں ہماری اور آپ کی محبت کا جو اصلی محور ہے اللہ رب العالمین کے بعد، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ یہ محبت جو میری جان سے بڑھ کر کے ہے یہ جنت میں لے جانے والی ہے، یہ محبت جو میرے مال سے زیادہ ہے یہ مجھے اللہ رب العالمین کے قریب پہنچانے والی ہے، یہ محبت جو میری اولاد سے کہیں بڑھ کر کے ہے یہ میرے منازل کو، میرے مراتب کو جنت کے اندر بلند کرنے والی۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل اور مکمل صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری محبت اس کے باپ سے زیادہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ابا سے، اپنے دادا سے، اپنے بوڑھوں سے زیادہ چاہنا ہے، زیادہ محبت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں ان سے زیادہ وسانا، من والدہ وولدہ، اپنے اولاد سے زیادہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دینی۔ دنیا کے اندر انسان کی زندگی میں اگر کوئی اس کی نگاہ میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نور نظر ہے، تو اس کی اپنی اولاد ہے، اس کی اپنی اولاد ہے، وہ اپنے بچے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہتا ہے، اپنے عمر عزیز کا آخری مرحلہ، سانس کا آخری مرحلہ، اپنی صلاحیتوں کا آخری مرحلہ بھی وہ اپنے بچوں کو بنانے کے لیے، ان کی زندگی کو بنانے کے لیے، ان کی محبتوں کی خاطر اس دنیا کے اندر وہ قربان کر دیتا۔ ایک بوڑھا باپ اس وقت تک محنت کرتا ہے جب تک اس کے بازوؤں کے اندر طاقت رہتی ہے،
تاکہ اس کے بچے کامیاب ہو جائیں، تاکہ اس کے بچے ترقی کے راستے پر چلے جائیں۔ یہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے، محبت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری محبت اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، میری چاہت اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، والناس اجمعین، اور صرف ماں باپ اور بچوں سے زیادہ نہیں، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مسلمان کو اپنی محبتوں کو نچھاور کرنا چاہیے، تب جا کر کے ایک مسلمان حقیقی معنی میں مومن بن سکتا ہے۔ اور محبت کا اصلی مظہر، محبت کا اصلی محور اور محبت کی اصل مثال کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ ایک آدمی جب کسی کو چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک آدمی جب کسی کو چاہتا ہے تو اس کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر کیا پیش کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے لیے کیا بنانا چاہتا ہے، اس کو کیا درجہ اور مقام دیتا ہے۔ ایک بیٹا جب اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو اپنے باپ کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، اپنے باپ کو، اپنے ماں کو اپنا رہبر بنا لیتا ہے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ اسی لیے جو بیٹا اپنے ماں اور باپ کا نافرمان ہوتا ہے، دنیا اسے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی مقام اور درجہ نہیں دیتی ہے، اسے کوئی مقام اور درجہ نہیں دیتی ہے۔ یہ اپنے ابا کی بات نہیں مانتا ہے، یہ اپنے امی کی بات نہیں مانتا ہے، اپنے دادا کی بات نہیں مانتا ہے۔ تو محبت کا مطلب کیا ہے کہ انسان کسی کو اپنا رہبر بنا لے، اپنا آئیڈیل بنا لے۔ ایک باپ اگر زیادہ پیسہ کماتا ہے، زیادہ محنتی ہے، کٹھن پریشرم کرتا ہے، بنانے کی سوچتا ہے، بچوں کو آگے بڑھانے کی سوچتا ہے، بچوں کے لیے زندگی گزارنے کا جتن کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، ان کی تعلیم کے لیے محنت کرتا ہے، ان کے لیے مکان بنانے کے لیے محنت کرتا ہے، اچھی کمائی کر کے ان کی دنیا کی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتا ہے، تو بیٹا اپنے باپ کو چھوڑنا گوارا کرے گا؟ نہیں گوارا کرے گا۔ ابا جو کہیں گے وہی کرے گا، ابا کے پیچھے چلے گا، ابا کی تجارت جیسے چل رہی ہے اسی طریقے سے تجارت کرنا چاہے گا، ابا جس طریقے سے سفر کر کے محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اسی طریقے سے محنت کر کے پیسہ کمانے کی کوشش کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کے اندر ایک مثال ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسوہ اور نمونہ عطا فرمایا۔ اسوہ اور نمونہ کس لیے؟ ایمان کے لیے۔ اسوہ اور نمونہ کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ اسوہ اور نمونہ کس لیے؟ اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے۔ اسوہ اور نمونہ کس لیے؟ اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت کرنے کے لیے۔ اسوہ اور نمونہ کس لیے؟ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے فرامین کو، اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے، اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کے لیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سارے جہان کے لیے اسوہ قرار دے دیا۔ آپ قرآن پڑھیں تو وہاں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رسالت کا تذکرہ ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ محمد کو اللہ رب العالمین نے آپ کا جو پریچے دیا ہے سماج کو، آپ کا جو پریچے اور تعارف دیا ہے امت کو، آپ کا جو پریچے اور تعارف دیا ہے دنیا کے لوگوں کو، وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں دیا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ بحیثیت رسول ہمیں ماننا ہے، بحیثیت رسول ہمیں آپ کا فالو کرنا ہے، بحیثیت رسول آپ کی پیروی کرنی ہے، بحیثیت رسول آپ کے پیچھے چلنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پہلی بات کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے اور ہونا چاہیے۔ اس محبت کو ہمیں اور آپ کو بڑھانا چاہیے، اس محبت کو ہمیں اور آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی، محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری، بات کو ماننا۔ قرآن نے کیا کہا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کرام کے بارے میں جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی ایک پہچان ذکر کی. کہا کہ رسول ایمان لائے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے نازل ہوا. یہ شریعت جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے یہ دنیا کے انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے، انسانوں کے عقلوں کی اپج اور پیداوار نہیں ہے. آج سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ یہ خرافات پھیلاتے ہیں، یہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، ایسا کر لیا جائے، ویسا کر لیا جائے، ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے، ویسا کیوں نہیں ہوتا ہے، ایسا کیوں نہیں حکم دیا گیا، ایسا کیوں نہیں کیا گیا. میرے بھائیو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی وحی ہے، منزل من اللہ ہے، تنزیل من رب العالمین. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایک آرڈر آیا ہوا ہے. آپ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کا آرڈر ہے. آپ کو دعا مانگنی ہے، اللہ کا آرڈر ہے. آپ کو نماز پڑھنی ہے، اللہ کا آرڈر ہے. آپ کو بیماری لگ گئی، شفایابی اللہ سے طلب کرنا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. ساری چیزیں جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی وہ کیا ہے؟ وحی ہے. وحی اللہ کا پیغام، اللہ کا آرڈر ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کائنات کے مالک و مختار، جو ہم سب کا مالک و مختار ہے، پالنہار ہے، ہماری سانسوں کو چلانے والا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو چلانے والا ہے، ہمارے دماغ کی رگوں میں خون کو دوڑانے والا ہے، ہماری نسوں کے اندر خون کو دوڑانے والا ہے، ہمیں زندگی، موت اور حیات عطا کرنے والا ہے. ہم اس کے ایک ایک حکم کا فالو کریں، اس کی اتباع اور پیروی کریں. یہی وحی ہے، یہی وحی ہے. اگر دنیا کا کوئی آدمی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہے، اس میں کلام کرنے کی گنجائش ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ غلط فہمی پھیلا رہا ہے. وہ وحی کے خلاف آپ کو اس دنیا کے اندر انسانی عقل سے جوڑنا چاہتا ہے، یا انسانی عقل کا کام نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہی محبت کی اصلی پہچان ہے، یہی سے شروع ہوتا. تو قرآن میں کیا کہا؟ والمؤمنون کل آمن باللہ ورسول کتبہ ورسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. تمام مومن بھی ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ کے رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو ایمان کی بنیاد. اور کیا کہتے ہیں؟ یہی پہچان ہے. کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا. ہم نے سن لیا. کیا سن لیا؟ اللہ کا کلام سن لیا، اللہ کے نبی نے پڑھ کر کے سنا دیا، قرآن دے دیا. اللہ کے نبی کی حدیث کو سن لیا، اللہ کے نبی کی سنت کو سن لیا، آپ کی باتوں کو سن لیا، آپ کے قول و قرار کو سن لیا، آپ کے حکم کو سن لیا. کہیں سے آپ کا فتویٰ مل گیا، کہیں سے آپ کی بات مل گئی، کہیں سے آپ کا فیصلہ مل گیا. سن لیا کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے. تو مومن کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعنا، اللہ کے نبی کے فیصلے کو مان لے. مومن کی محبت کا، ایمان کی ایمانی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ رسول کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مان لے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و قرار کو مان لے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ہو جاتا ہے. بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہو گیا، سماج میں رہنے والے، معاشرے میں رہنے والے ایک فریق کا دوسرے فریق سے جھگڑا ہو گیا. سب مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، بہت سارے لوگ حاجی ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. تو کیا محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس جھگڑے کو ایسے ختم کر لیا جائے، اس معاملے کو حسن سلوک کے ساتھ سلجھا لیا جائے. قرآن نے کیا کہا؟ کہا اگر طلاق دینا ہے تو احسان کے ساتھ دے دو، جدا کرنا ہے تو احسان کے ساتھ جدا کر دو، عزت کے ساتھ. اور اگر رکھنا ہے گھر کے اندر بیوی بچوں کو تو عزت کے ساتھ رکھو، تمہاری ذمہ داری ہے، دونوں میں عزت ہونی چاہیے.
تو جب اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر بھی جھک جائے اور بیوی بھی جھک جائے، شوہر بھی سمینا و اطانا کا پرتو بن جائے اور بیوی بھی، بہو بھی اس گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والی بن جائے۔ پڑوسی کا جھگڑا ہو جائے، کھیت کے بارے میں جھگڑا ہو جائے، کھلیان کے بارے میں جھگڑا ہو جائے، بچوں کے آپسی تنازع کو لے کر کے جھگڑا ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، دنیا کے اندر سارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی فارمولہ دیا مومن کے لیے، ہو گیا غصے میں آدمی نے کچھ کہہ دیا، بات آگے بڑھ گئی، چار آدمی اکٹھا ہوئے، کسی اللہ کے نیک بندے نے، گاؤں کے امام صاحب نے، کسی مولوی صاحب نے، کسی اچھے آپ کے سلجھے ہوئے خاندان کے ذمہ دار آدمی نے کہا کہ بھائی دیکھو قرآن یہ کہتا ہے، آپ غلطی پر ہو، اللہ کی بات آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ آپ کو فلاں آدمی کا مال بیجا طور پر ہڑپ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی جائیداد ظلمن نہیں لینا چاہیے، کسی کے کھیت کھلیان پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ ظلم ہے، آپ ظالم ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے حدیث کو سن لیا، اللہ کے نبی کی بات کو سن لیا، اور صرف سنا نہیں، اگر صرف سن لیا اور چھوڑ دیا تو مومن نہیں ہے۔ اطعنا، جب تک آپ بات مان نہیں لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت تک محبت نہیں پوری ہوگی، اس وقت تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کہا اللہ کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختلافی مسائل میں فیصل بنا لے۔ جہاں بھی جھگڑا ہو آپ فیصلہ لے لیجئے قرآن سے اور حدیث سے، 2 ہی سطر لینا ہے، 4 ہی سطر لینا۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، جائیداد کا بٹوارا ہے، بچے لڑ رہے ہیں، بھائی لڑ رہے ہیں، بہنیں لڑ رہی ہیں، رشتہ دار لڑ رہے ہیں، یہ میرا ہے، میرا اتنا ہے، میرا اتنا ہے، کسی نے پہلے سے قبضہ لے لیا ہے، کوئی قبضہ نہیں چھوڑ رہا ہے، کسی کو نہیں مل رہا ہے۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ آپ ایک فتویٰ لے لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی جائیداد میں، اس کے مال میں، اس کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی میں بیٹے کو کتنا حق دیا ہے، اس کی بیوہ ماں کو کتنا حق دیا ہے، بیوی کو کتنا حق دیا ہے، بیٹیوں کو کتنا حق دیا ہے، اور جو بھی مال بچتا ہے وہ کن کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ چھوٹا سا سوال، چھوٹا سا جواب، قرآن کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، جھگڑا ختم، جھگڑا ختم۔ سمینا و اطعنا، زیادہ ملنے والا جس کو زیادہ مل رہا ہے سمینا و اطعنا وہ بھی کہے میں نے سن لیا اور مان لیا، جس کو کم مل رہا ہے وہ بھی کہے سمینا و اطعنا میں نے سن لیا اور مان لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اگر میرے حق میں اللہ نے کم دیا ہے، کم لکھا ہے تو میں نے مان لیا، اللہ دینے والا ہے۔ دوسرے کے حق میں اللہ نے زیادہ لکھ دیا ہے، اس کو زیادہ ملنا ہے تو ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں۔ کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ فیصل بنا لیں اور صرف فیصل نہ بنائیں، دل میں محبت ہونی چاہیے کہ فیصلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آسمان سے آ رہا ہے۔ فیصلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دربار رسالت سے اور نبوت سے آ رہا ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، حدیث آ گئی، فتویٰ آ گیا، قرآن کی آیت آ گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ گئی، آپ کو شریعت کا حکم مل گیا تو آپ کو کم ملے، آپ کو زیادہ ملے، فیصلہ آپ کے خلاف جائے، فیصلہ آپ کے حق میں جائے، دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کرے، یہ محبت کا تقاضا۔ اگر دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے کہ اس کو زیادہ کیوں مل گیا اور شریعت نے مجھے کم کیوں دیا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی عقل میں خلل ہوتا، سماج میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ بیٹے کا اور بیٹی کا حصہ برابر کیوں نہیں ہے، بیٹے اور بیٹی کے عقیقے میں جانور برابر کیوں نہیں ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے۔
اللہ اس دنیا کے اندر نظام کو بنانے والا، ہمارے اور آپ کے لیے اسلام کے نظام کو نازل کرنے والا۔ اگر اللہ نے اس کی حکمت بتا دی ہے تو مومن اللہ رب العالمین کی حکمتوں پر یقین رکھتے ہوئے اس کا فالو کرنے والا، اور اگر اللہ نے اس کی حکمت نہیں بتائی ہے تو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں۔ سر تسلیم خم ہونے کا مطلب علماء جانتے ہیں، ہمارے ہاں زبان میں کہا جاتا ہے آپ سرنڈر ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم آ جائے تو آپ سرنڈر ہو جاؤ، سب چھوڑ دو، اپنی انا کی بات، اپنے نفس کی بات، اپنے جائیداد کی بات، اپنے بیٹے کی محبت، اپنے اولاد کی محبت، اپنے گھر کی محبت، اپنے مال کی محبت، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کو چھوڑ دو اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے جھک جاؤ۔ کہا جب فیصلہ آ گیا تو کچھ نہیں کر سکتے ہم، دربار الہی سے فیصلہ آ گیا اور دربار رسالت سے فیصلہ آ گیا، یہ نبی کی محبت کا تقاضا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی آدمی کو سنت کی بات بتائی جائے، بات اچھا دیکھا، آپ کسی سے کہیے مسلمان آدمی سے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جوان آدمی ہے، تندرست آدمی ہے، کرکٹ کھیلے گا تو 6 مارے گا، 4 مارے گا، اڑا دے گا بال کو، سائیکل چلائے گا، موٹر سائیکل چلائے گا تو یہاں سے ڈمریا گنج ایک کر دے گا، لوگ خوف کھا جائیں گے راستے میں جاتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی کو میرے اوپر چڑھا دے۔ اور آپ جب مسجد میں آنے کی بات کریں گے، نماز پڑھنے کی بات کریں گے تو وہی جوان رانا، خوبصورت اللہ کا انسان، خوبصورت اللہ کا محبوب بندہ، کسی ماں کی خوبصورت اولاد، وہ کیا کہے گی، مولوی صاحب پاک نائی، نہائے نائی۔ آپ سوچئے، یہ ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، جہاں مسلمان رہتے ہوں، جس گھر کے اندر قرآن رکھا ہوا ہو، جس زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ادا ہوا ہو، وہ زبان یہ کہے کہ میں پاک نہیں ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ افسوس کی بات، افسوس کی بات کہ بھئی پاک ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حضرات علماء کرام مطلب پاک ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کونوں با ہفتہ 2 ہفتہ لگتا ہے پاک ہوئے، ہفتہ 2 ہفتہ لگا حاجی صاحب پاک ہونے میں؟ ارے ناپاک ہو جاؤ، نہائی لو 2 لوٹا، 5 منٹ کے کام ہے، ٹوٹی کھولو، آج تو موٹر لگا ہوا ہے، بجلی چل رہی ہے، ہر گھر کے اندر ٹوٹی لگا ہوا ہے، جاؤ کھڑے ہو جاؤ، ٹوٹی کھولو، پانی نہ ہو، پاک آ جاؤ اللہ کی مسجد ہے۔ یہ ایمان محبت کا تقاضا ہے، محبت یہ نہیں ہے کہ عید میلاد آ جائے تو آپ جلوس نکال دو، جھنڈیاں لگا دو، قمقمے لگا دو، نعتیں پڑھو، یہ اصلی محبت ہے۔ آپ کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو کامیابی کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو سچ بولنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ کی دنیا کو، آپ کی آخرت کو بنانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو آپ 5 منٹ 10 منٹ دینے کے بجائے اپنی زندگی کو ہیلے اور حوالوں کے واسطے سے برباد کر رہے ہیں، تباہی پر آمادہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ سچی محبت یہ ہے کہ اگر حقیقت میں کوئی مسلمان آدمی ناپاک ہو گیا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ بلا عذر کے، بلا حیلے اور حوالے کے، بلا تاخیر کے جا کر کے غسل کرے اور اللہ رب العالمین کی عبادت شروع کر دے۔ وہ آدمی ہر ہفتے آپ کو ملے گا، یہی کہے گا نا ابھی پاک نہیں ہوا۔ اے بھائی کب پاک ہوگا؟ بڈھا ہو جائے گا تب پاک ہوگا، شادی ہو جائے گی تب پاک ہوگا، کب قبر میں پیر لٹک جائے گا تب پاک ہوگا، پاکی کب حاصل ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت، اتنی بڑی مسجد خوبصورت بنی ہوئی ماشاءاللہ، اتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون کتاب اللہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ۔ یہ کتنی برکت والی مجلس۔ ہمارے بچے پان کی پٹیوں پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، موبائل لے کے گاؤں کے نکڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں، چاہ کے خانوں پر بیٹھ جاتے ہیں،
یہاں وہاں گھومتے ہیں کھیت اور کھلیانوں میں پیڑ کے نیچے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا، سخت گرمی کا مہینہ ہے، کہیں موبائل کا ٹاور نہیں پکڑ رہا ہے، رات کے عشاء کی نماز کے بعد دیکھا کہ قبرستان کے پاس ایک چھوٹا سا درخت ہے، وہاں ایسے کچھ روشنی آ رہی ہے، تو مجھے ڈر لگا، ایسا لگتا کوئی ایسا چور بدماش اچکے تو نہیں آ گئے، گاؤں کے قریب آ رہے ہیں۔ تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا، اب ہم لوگ تو باہر سے آتے تو گاؤں کے لیے نئے ہیں، ماحول نہیں جانتے ہیں، تو ایک بوڑھے بزرگ نے کہا کہ مولوی صاحب ارے وہیں کل موبائل چلاوت ہے، وہیں ٹوروا پکڑا تھا، کون آئی پکڑا تھا قبرستان کے پاس رات میں عشاء کی نماز کے بعد قبرستان کے پاس پیڑ کے نیچے ہمارے سماج کا جوان بچہ اپنے وقت کو برباد کرتے ہوئے، اپنی زندگی کو برباد کرتے ہوئے، اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے، جوانی کے قیمتی لمحات کو برباد کرتے ہوئے اللہ نے یہ خوبصورت بدن دیا ہے، یہ حسین چہرہ دیا ہے، ان تمام چیزوں کو نہ دیکھتے ہوئے قبرستان کے پاس پیڑ کے نیچے کیا کر رہا؟ ٹاور پکڑا رہا، نیٹ ورکنگ کر رہا۔ یہاں جو لوگ بیٹھے یہ نیٹ ورکنگ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے مسجد، جس مسجد میں جس گھر میں اللہ کے کچھ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، یتدارسون کتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی سکھاتا ہے، دین کی بات ہوتی ہے، علماء کرام آئے ہیں کہ آپ کو توحید سکھا دے، علماء کرام آئے ہیں آپ کو اللہ کی بات بتا دے، آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت کے احکام بتا دے، تو کہا الا حفتہم الملائکہ، اللہ بھی کتنا رحیم، کہا فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں کوئی آفت نہیں آنے والی، یہ فرشتے وہاں پہرا دے رہے ہیں، اس مسجد کی نگرانی کر رہے ہیں جب تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک چہرہ، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک جوان، ایک ایک بچہ، اتنا باعث برکت ہے، اتنا باعث برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتوں کو زمین پر اتار دیا، اللہ حفتہم الملائکہ، گھیرے ڈالے ہوئے، آپ کو نظر نہیں آتے، اللہ نے بھیج رکھا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی۔ یہاں سے جب جاؤ گے تو کیا لے کے جاؤ گے؟ اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت جس کو مل جائے وہ زندگی میں کبھی نامراد ہو سکتا، ناکام ہو سکتا، مصیبت کا شکار ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اس رحمت کو تلاش کرو نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے، یہاں شرکت کرو اللہ کی مجلسوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، کتاب و سنت کی مجلسوں میں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے وہاں سے لے کے وہاں تک سب کے ناموں کا تذکرہ وہاں ملائے اعلیٰ میں کرتا، فرشتوں سے پوچھتا ہے فلاں گھر آ کے کیا آئے رہے، پوچھا تھا اللہ تعالیٰ۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ذکر کرتا ہے ان لوگوں کا نام اپنے پاس، تو کیسے ذکر کرتا ہے؟ پوچھتا جو فرشتے آئے، فلاں باغ بیٹا ہوا آئے رہا کیوں میں بیٹھا چوراہوں پہ، فلاں صاحب سو رہے ہیں، ارے بھائی وہ اللہ کی مجلس، یہ محبت ہے، یہی نبی کی محبت آپ کو کھینچ لائے، اللہ کی محبت آپ کو کھینچ لائے، اللہ کے رسول کی محبت آپ کو مسجد کی طرف آنے پر مجبور کر دے، تو آپ سمجھیں کہ آپ صاحب ایمان ہیں، کامل اور مکمل ایمان والے۔ اور اگر اللہ کے نبی کی محبت آپ کو یہاں کھینچ کر کے نہ لائے، قرآن و حدیث سننے کے لیے آپ کو مجبور نہ کرے، تو آپ یہ سمجھیں کہ کچھ ہے، کچھ دکھ ہے، دکھ کچھ گڑبڑی ہے، یہاں کچھ خلل ہے محبت میں، کچھ کمی ہے اللہ کے نبی سے محبت میں، اور جب اللہ کے نبی سے محبت میں کمی ہے تو گویا کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین نے کیا تذکرہ فرمایا؟ محبت کا دوسرا مظہر ہے اتباع، یہ دوسرا درجہ ہے اتباع۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فالو، اسٹیپ بائی اسٹیپ، نقش قدم پر چلنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ آج دیکھیے اگر ایک بچہ کسی اسکول میں پڑھتا ہے، کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، پڑھنے میں اچھا ہوتا ہے، اس کا کوئی ٹیچر بہت ٹیلنٹ والا ہوتا ہے، اپنے اس بچے کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے بہت مخلص ہوتا، اس کے پیچھے وہ محنت کرتا، وہ چاہتا یہ بچہ آگے جائے، اس کو راستہ بتاتا، ایسے پڑھ لو، ویسے پڑھ لو، یہاں ایڈمیشن کرا لو، وہاں ایڈمیشن کرا لو، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ اس مخلص ٹیچر کو اپنا رہبر مان لیتا ہے، اپنے آئیڈیل مان لیتا ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔
اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. وہ جب کہتا ہے فلاں جگہ جانا ہے، وہاں اسکول کے اندر میٹنگ ہے، اٹینڈ کرنا ہے، وہاں تعلیم کے سلسلے میں کوئی پروگرام ہے تو فوراً پہنچ جاتا ہے. نہیں پہنچے گا تو ناکام ہو جائے، اس کو معلوم ہے. اتباع، پیچھے پیچھے چلنا. وہ گھنٹی لگتی ہے، اسکول کھلتا ہے تو فوراً اسکول میں پہنچ جاتا ہے. وہ اپنے ٹیچر کے، اپنے استاذ کے، اپنے رہبر کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں نبی کی محبت کا دعویٰ تو ہے، مگر نبی کی محبت کے دعوے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے نقش قدم کی پیروی، آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کا جذبہ نہیں. پیچھے پیچھے کیسے چلتے تھے صحابہ کرام؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر جا رہے ہیں. محبت دیکھیے، محبت کیسے ہوتی ہے. مدینہ سے سواری لے کر کے نکلتے ہیں، مکہ پہنچنا ہے. راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے، یاد آ جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سفر میں اپنے اونٹنی کو باندھا تھا اور یہی چھاؤں میں سایہ حاصل کیا تھا. تو محبت ان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے سواری کو روکتے ہیں، اپنی اونٹنی کو، اپنی سواری کو لے جا کر کے اسی درخت کے نیچے باندھتے. کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن روکتے ہیں محبت میں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا. صرف حج نہیں کرنا ہے آپ کی طرح سے، راستے میں جیسے جیسے آپ چلے تھے، جہاں جہاں آپ رکے تھے، جہاں جہاں آپ نے قیام کیا تھا، جہاں جہاں آپ نے اونٹنی کو باندھا تھا، جہاں جہاں آپ ٹھہرے تھے، مجھے بھی ٹھہرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی قیام کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی وہاں سے گزرنے کی ضرورت ہے. تو میں بھی وہیں ٹھہروں گا، میں بھی وہیں قیام کروں گا، یہاں تک کہ اپنی سواری کو وہیں باندھوں گا. ایک گھاٹی آئی، گھاٹی کے بیچ میں ایک درہ تھا، تنگ راستہ پہاڑوں کے بیچ میں، اس کو درہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی، استنجا کی ضرورت. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے وقت پردہ کرنا چاہیے، آڑ میں جانا چاہیے، تو آڑ میں جانے کے لیے اسی درے کے بیچ میں چلے گئے، تھوڑا سا اندر، تاکہ پردہ ہو جائے، آپ استنجا کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے گزرے تو درہ ان کو دکھائی دیا، یاد آ گیا نبی کی محبت آگے آ گئی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استنجا فرمایا تھا، رکے. کہا چلو ہم بھی استنجا کر لیتے. یہ محبت ہوتی. انسان جب کسی کے اتباع کرتا ہے تو اس کی محبت میں اپنے چہرے کو اس کے چہرے جیسا بنا لیتا ہے، اپنے کپڑے کو اس کے کپڑے جیسا بنا لیتا ہے، اپنے جسم کو اس کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، اپنی زبان کو اس کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، اپنی گفتار کو، اپنی رفتار کو اس کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے. تب محبت مکمل ہوتی. اور اللہ رب العالمین نے تیسرا درجہ ذکر فرمایا، اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل ایمان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے زندگی کے تمام مسائل میں رول ماڈل ہے، آئیڈیل اور نمونہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو آپ دیکھیے. دنیا کا آدمی اس دنیا کی زندگی میں اور سماج میں رہتے ہوئے اتنا رحم اپنے دل کے اندر نہیں پیدا کر سکتا. اللہ کے بندوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، جانوروں کے لیے، غلاموں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مریضوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کتنی محبت تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صدقے کا مال آیا، کچا سونا کسی نے دیا. اللہ کے نبی کے پاس لوگ دیتے تھے تاکہ آپ دے دیں غریبوں. آپ نے گھر میں جھولا رکھ دیا، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے آپ آ گئے، مصلی پر آپ نے نماز پڑھائی تو آپ کو یاد آیا کہ سونا تو گھر میں بھول گیا ہوں، جھولی نہیں لایا ہوں، تھیلا. سلام پھیرا. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سلام پھیرنے کے بعد مصلی سے اٹھ کر کے جلدی سے بغل میں اپنے حجرے میں تیزی سے نہیں جاتے تھے، جلدی سے اٹھے اور تیزی سے حجرے کے اندر چلے گئے، کمرے میں چلے گئے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، کوئی حادثہ ہو گیا گھر کے اندر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی چیز یاد آ گئی، آپ گھر میں گئے تو انتظار کر رہے ہیں. صحابہ بھی کیا عجیب تھے، اللہ کے نبی کا انتظار کرتے تھے. کہا دیکھیں کیا ماجرا، کچھ تو ہوگا. اللہ کے نبی گھر میں گئے
اور ایک پوٹلی ایک جھولا لے کر کے آیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ صدقے کا مال تھا، یہ لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا تھا، غریبوں کو دینا تھا، گھر میں بھول گیا تھا، نماز میں یاد آیا کہ وہ جھولا بھول گیا ہوں، اس لیے سلام پھیرنے کے فوراً بعد گیا تاکہ وہ مال گھر کے اندر باقی نہ رہے، لاؤں اور لوگوں کے درمیان تقسیم کروں۔ یہ اللہ کے نبی کی رحمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، اس لیے قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، للمؤمنین نہیں کہا کہ آپ صرف مومنوں کے لیے رحمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم عطا فرمایا ہے کہ اگر اس کے پڑوس میں کوئی کافر بھی رہنے والا ہے تو بحیثیت پڑوسی اس پڑوسی کا پورا پورا حق ادا کرنا، بحیثیت پڑوسی اس پڑوسی کا پورا پورا حق ادا کرنا۔ اور پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وصیت تھی؟ کہا ما زال جبریل یوصونی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین برابر آتے اور پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کے بارے میں مجھے ہر وقت وصیت کر کے جاتے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا۔ کہا میرے دل میں کبھی یہ خیال آیا کہ اب اگر اگلی بار جبریل آئیں گے تو کچھ بچا نہیں ہے پڑوسی کے بارے میں کہنے کے لیے، کہیں جبریل یہ نہ کہہ دے کہ مرنے کے بعد اپنے مال میں اپنے گھر میں پڑوسی کو حصے دار بھی بنا دینا۔ کہا اتنا ہی بچا تھا۔ تو اللہ کے نبی کتنے صاحب رحمت والے تھے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ یہودی اور مسلمان میں جھگڑا ہو گیا، یہودی نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت کی، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فریق، چاہے وہ کافر اور مسلمان ہوں، چاہے یہودی اور مسلمان ہوں، غیر مسلم اور مسلمان ہوں، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ انصاف جس کے حق میں تھا، عدل جس کے حق میں تھا، سچی گواہی جس کے حق میں تھی، جس کی بات سچی تھی، چاہے یہودی ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، چاہے مسلمان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، اور یہی محبت ہمیں اور آپ کو جگانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوہ یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ انسان جب بہت اچھا ہو جاتا ہے، انسان جب بہت سچا ہو جاتا ہے، انسان جب تقوی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، نیکیوں کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، ایمان کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، عبادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگر آپ کے گاؤں میں کوئی ایک آدمی ہو، ایک بوڑھے بزرگ ہو، جو 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ، سنن کی ادائیگی کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ رات میں 2:30 بجے 3 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب آؤ یکے چاچا ہے، یہ بابا ہے، نماز پڑھا تھا، تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ لوگوں کے لیے اسوہ ہو گئے، نیکی کے اعلیٰ مقام پر۔ آپ کی مسجد، آپ کے گاؤں، آپ کے سماج، اپنے خاندان اور وہاں رہنے والے مسلمانوں کے بیچ میں جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ 1 آدمی 2 آدمی لوگوں کے لیے اسوہ بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ کی پوری زندگی اہل ایمان کے لیے اسوہ، آپ کی پوری زندگی کائنات کے لوگوں کے لیے اسوہ، آپ کی پوری زندگی تمام جہان والوں کے لیے اسوہ۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی صبر دیکھ لیجئے، دنیا اتنا صبر کر سکتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں نے کتنے سال تک ستایا؟ 13 سال مسلسل اذیت دیتے رہے، خاندان کے لوگ اذیت دیتے رہے، پڑوس کے لوگ اذیت دیتے رہے، خونی رشتے کے لوگ اذیت دیتے رہے، اپنے سماج میں رہنے والے اچھے بھلے لوگ اذیت دیتے رہے، بڑے لوگ ستاتے رہے، مالدار ستاتے رہے، تجارت کرنے والے ستاتے رہے، زمیندار ستاتے رہے، مکہ کے چودھری ستاتے رہے، مکہ کے بچے ستاتے رہے، مکہ کی عورتیں ستاتے رہے، سب ستاتے رہے۔ کسی نے بخشا اللہ کے نبی کو؟
نہیں بخشا، لیکن آپ اسوہ تھے صبر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل تھے، اسوہ تھے صبر کے اندر۔ آپ نے کسی کو اف کہا پلٹ کر کے؟ کسی کو ارے تورے مورے کی گالی دی؟ مکہ چھوڑ کر کے آپ طائف جانے پر مجبور ہو گئے، کہا میرے خاندان کے لوگ میری بات نہیں سن رہے ہیں، میرے خونی رشتے کے لوگ میری بات نہیں سن رہے ہیں، اس سرزمین پر میرے پڑوس میں بسنے والے مکہ کے لوگ میری بات نہیں سن رہے ہیں، میں طائف چلا جاتا ہوں۔ طائف جب آپ نے دعوت پہنچائی تو وہاں کے اوباشوں کو، بدماشوں کو، بچوں کو، لچے لفنگوں کو وہاں بستی کے لوگوں نے آپ کے پیچھے لگا دیا، پتھروں سے مار رہے ہیں۔ نبی اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا محبوب پتھر کارا، اللہ کو جلال آ جاتا ہے، آسمان سے پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ رب العالمین بھیجتا ہے۔ حد ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی، جبر کی انتہا ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر خون آ کر کے جم گیا۔ فرشتہ آ گیا، کہا اگر آپ اجازت دے دیں تو ایک طرف سے مکہ کی پہاڑی، ایک طرف سے طائف کی پہاڑی کو لا کر کے اس بستی کو چکنا چور کر دوں اور پیس دوں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا نہیں، اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، یہ لوگ میری بات کو نہیں سنتے ہیں، میری دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے ہیں، میرے ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، تو مجھے اب بھی یقین ہے، مجھے اب بھی یقین ہے کہ طائف کی اس بستی میں، بنو ثقیف کے اس قبیلے میں یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسل انشاءاللہ ضرور مسلمان ہوگی۔ کہا میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، میں زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ ہوا ایک نسل گئی، اس کے بعد طائف کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے، سب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، بنو ثقیف کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ صبر کی انتہا، تحمل کی انتہا، برداشت کی انتہا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہمارے اور آپ کے لیے مثال، آپ کی عبادت ہمارے اور آپ کے لیے مثال ہے، آپ کی شکر گزاری ہمارے اور آپ کے لیے مثال ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک قدم، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل، آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا ہمارے اور آپ کے لیے مثال اور نمونہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ باپ ہیں تو آپ ڈھونڈیں کہ نبی کی مثالی زندگی میں ایک مثالی باپ کا اسوہ اور نمونہ کیا ہوتا۔ آپ اولاد ہیں، جوان بچے ہیں، تو آپ نبی کا اسوہ، نبی کا آئیڈیل ڈھونڈیں کہ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے، اپنے بوڑھی ماں کی خدمت کیسے کرنی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کیسے کرنی ہے۔ آپ ایک بھائی ہیں تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ڈھونڈیں کہ ایک بھائی بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ آپ ایک دائی ہیں، ایک رہبر ہے، ایک امام ہے، ایک پیشوا ہے، ایک اگوا ہے، ایک معلم ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ تلاش کریں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنے سماج کے ساتھ کیسے رہتے تھے، لوگوں کا درد، قوم کا درد ان کی جگر میں کیسے رہتا تھا۔ اگر آپ ایک شوہر ہیں تو اپنے بیوی کے حقوق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو دیکھ لیں، کتنی مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام میدانوں میں، یہاں تک کہ باحیثیت کسان بھی آپ کسانوں کے لیے اسوہ، باحیثیت تاجر تاجروں کے لیے اسوہ، باحیثیت دکاندار دکانداروں کے لیے اسوہ۔ اور یہ تو اتنا بڑا نمونہ تھا کہ نبی بنائے جانے سے پہلے ہی مکہ کے تمام لوگوں نے آپ سے دشمنی کے باوجود، آپ کو نہ چاہنے کے باوجود اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ اس بستی کے اندر اگر کوئی سچ بولنے والا ہے تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، اور اگر اس بستی کے اندر کوئی کسی کی امانت کو بحفاظت اپنے پاس رکھنے والا ہے اور بحفاظت وقت پر اسے لوٹا دینے والا ہے تو عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین لوگوں نے کہا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے، وہی قوم جو کسی کو صادق الامین مانتی ہے، وہی قوم جو حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاف ہونے پر آپ کو اپنا رہبر مانتی ہے،
وہی قوم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بارش نہیں ہو رہی مکہ کے اندر آپ کی انگلیوں کو پکڑ کر خانے کعبہ کی دیواروں میں چسپا کرتی ہے اور بارش کی دعا مانگتی ہے، جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگ جاؤ۔ 360 بتوں کو تم نے جو خانہ کعبہ کی دیواروں پر سجا رکھا ہے ان کی پرستش کو چھوڑ دو، سجدہ صرف اللہ کے لیے روا ہے، دعا صرف اللہ کے لیے روا ہے، حاجت روا مشکل کشا فریاد رسا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو سب دشمن ہو گئے۔ یہ توحید کی دشمنی بھی کتنی پیاری ہے اور کتنی نرالی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے سمجھوتا کیا؟ نہیں سمجھوتا کیا، کبھی اللہ کے نبی نے توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ اہل حدیث ہیں، آپ کو یہ گرہ لگا لینی چاہیے، زندگی کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی بھی مشکل گھڑی آ جائے، کتنی بڑی آفت ہی کیوں نہ آ جائے، کتنی بڑی پریشانی ہی کیوں نہ آ جائے، ظلم و جور کا کتنا بڑا معاملہ ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے، ہم اپنے توحید اور ایمان سے سمجھوتا کرنے والے نہیں۔ توحید مضبوط ہے تو سب کچھ مضبوط۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ توہم پرستی کا راستہ چور دروازے سے ہمارے گھروں میں گھس گیا۔ کیا ہوا؟ ذرا سا بیماری لگی، ذرا سی پریشانی آئی، روزی کے اندر کمی آ گئی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ سیو لگ، کسی نے کچھ کروا دیا، کچھ کھلا دیا، کہیں کچھ دبا دیا ہے، میری تجارت دب رہی ہے، میرا دھندا دب رہا ہے، بیٹے کو پریشانی ہو گئی، دکھ نہیں دور ہو رہا ہے، لگتا ہے کچھ سایہ ہے۔ یہ توہم پرستی کی بیماری عربوں کے یہاں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا خاتمہ کیا۔ یہ توہم پرستی ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے، یہ چور دروازہ ہے جو ہمارے ایمان کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ بیماری آ گئی، اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا؟ مشکل آئے، علماء کرام بیٹھے، اللہ کے نبی کو جب پریشانی آتی تھی تو وضو بناتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وضو بناتے تھے اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے تھے، نماز کے اندر آتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اپنی پریشانی اللہ کے پاس پیش کرتے تھے، اللہ کے دربار میں پیش کرتے تھے۔ آپ بتاؤ، اتنے مسلمان یہاں سب اہل حدیث نماز پڑھنے والے، سچے دل سے آپ بتاؤ، سوچو، ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اولاد کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، بیوی بچوں کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، والدین کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تجارت کے اندر اتھل پتھل ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایک بندہ ایسا ہے جس نے کبھی یہ سوچا ہو کہ اللہ کے نبی کا اسوہ فالو کریں، چلو بھائی وضو بنائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بلا کو، اس مصیبت کو، اس آفت کو ٹال دے؟ ہے کوئی آدمی؟ مسئلہ نہیں جانتا، سوچ کی بات۔ یہ سنت ہے، قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہا صبر سے مدد طلب کرو اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ 2 تلوار ہمارے پاس، 2 ہتھیار مضبوط۔ زندگی کے مشکلات میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مضبوط ہتھیار دیے ہیں۔ آپ کا 2 بہترین اسوہ ہمارے سامنے ہے، ایک صبر اور دوسرے نماز۔ مصیبت آ جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ قرآن نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت آ گئی، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی ہمارے یہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ کیوں گھر میں مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، وہ سب جمع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی عقل دے رہا ہے، وہ اپنا دماغ دے رہا ہے، وہ اپنا ذہن دے رہا ہے، وہ اپنی ٹیکٹس لگا رہا ہے، وہ اپنا جگاڑ لگا رہا ہے، وہ اپنا داؤں لگا رہا ہے، وہ اپنی موبائل لگا رہا ہے، وہ اپنی ویڈیو کالنگ کر رہا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہو سب سے پہلے اللہ پر یقین رکھو، یہ کہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی نے کہا قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کو جو کرنا تھا، اللہ قدرت رکھنے والا، اس نے کر دیا۔ صبر کرو، اللہ سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔
وہی دینے کے بعد چھین لینے والا ہے اور وہی چھیننے کے بعد واپس لوٹا دینے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں، پہلے مالدار تھے پھر غریب ہو گئے، پھر غریب تھے پھر مالدار ہو گئے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صاحب اولاد ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کو ترس رہے تھے، بوڑھے ہوئے تو اللہ نے بچہ دے دیا، اولاد دے دی۔ کون دینے والا؟ اللہ دینے والا۔ یقین رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر چلے گئے، مکہ کے سارے لوگ تلوار لے کر کے، گھوڑے لے کر کے، عربی گھوڑے لے کر کے اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے ہیں۔ جس غار میں چھپے ہوئے تھے اس غار کے منہ پر بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی سے، اتنے خوف زدہ ہو گئے، کہا بڑی مشکل سے تو رات کی تاریکی میں نکل کر کے جان بچا پائے ہیں اور اس غار میں چھپے ہوئے یہاں بھی یہ لوگ پہنچ گئے۔ کہا اللہ کے نبی اگر اپنا سر وہ نیچے جھکائیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، ان کی نگاہ پڑ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہا غم نہ کرو ابو بکر صدیق، یہاں کوئی نہیں ہے میرے اور تمہارے سوا لیکن میرا اللہ ساتھ میں ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ بچا لیا۔ نہ انہوں نے سر جھکایا، نہ سر جھکانے کی نوبت آئی اور واپس چلے آئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ یہ مومن کی طاقت ہوتی ہے، یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہوتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا اپنی زندگی کے اندر کبھی فالو کرنے کے لیے کوئی چاہت بھی پیدا نہیں کی۔ آپ کو زندگی کے اندر کوئی بھی معاملہ پہ کچھ کرنا چاہے، ایک جوان بچہ ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، نوکری پہ جانا چاہتا ہے، کچھ پیسہ کمانا چاہتا ہے، کچھ دنیا بنانا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کا اسوہ سامنے ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی کے اسوے کو آپ تلاش کریں، کیسے پیسہ کمائیں، کیسے اچھے تاجر بنے، کیسے اللہ کے نبی تجارت کرتے تھے، کیسے حلال کمائی حاصل کرتے تھے، کیسے محنت کی جاتی ہے، کیسے نوکری کی جاتی ہے، نوکری میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بزنس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ ہمارے بچوں کو سیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے بچے آج ٹک ٹک دم دیدم نہ کشیدم، موبائل کوئی نہیں بتاتا ہے، ایسے چلا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا بچہ 5 سال 6 سال کا وہ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے، 4 سال کا وہ بھی موبائل لے کے بیٹھا، سب چلا رہے، کسی نے کسی کو سکھایا؟ آپ کے گاؤں میں کوئی موبائل سکھانے کا ٹریننگ اسکول ہے؟ چچو چلاؤ تو سیکھ جاتا آدمی، دنیا کی زندگی ہے، اللہ نے عقل دیا ہے سیکھنے کے لیے۔ تو آپ جب دنیا کی تمام چیزیں سیکھ جا رہے ہیں، آپ دنیا کی تمام چیزیں سیکھ جا رہے ہیں، تو بھیا قرآن کائیں نہیں سیکھ پاؤ؟ تو قرآن کیوں نہیں سیکھ پاتے آپ؟ سورہ فاتحہ کیوں نہیں آپ سیکھ پاتے؟ آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں کیوں نہیں سیکھ پاتے؟ آپ قل ھو اللہ احد کیوں نہیں یاد؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ویڈیو کالنگ چل رہی ہے، میسج چل رہا ہے، چیٹنگ چل رہی ہے، نیٹ ورکنگ چل رہی ہے، لانچنگ چل رہا ہے، ڈاؤن لوڈنگ چل رہا، سب بچہ جانتا، سب بچے جانتے ہیں۔ تو قرآن ہمارا بچہ کیوں نہیں جانتا ہے؟ دعائیں کیوں نہیں جانتا ہے؟ مسجد میں نماز کیوں نہیں جانتا ہے؟ اسے یہ کیوں نہیں پتا ہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت پڑھنی چاہیے، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی چاہیے، عصر کی نماز 4 رکعت پڑھنی چاہیے، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنی چاہیے؟ اسے یہ کیوں نہیں پتا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے؟ وہ کیوں نہیں سیکھتا ہے؟ چاہت ہوگی تو سیکھے گا۔ موبائل کی چاہت تھی تو سب سیکھ گیا بغیر بتائے۔ چاہت تھی، چرا کر کے پیسہ نکال کر کے، اماں سے مانگ کر کے، یہاں وہاں بٹوے سے نکال کر کے، اپنے گلک میں جمع کر کے، توڑ کر کے، عید کے موقع پہ نکال کے کیا کہ موبائل خرید لے۔ چاہت ہے، جمع کر رہا ہے۔ تو نبی سے جب چاہت ہوگی تو جمع کرے گا۔ کیا جمع کرے گا؟ حدیثوں کو جمع کرے گا، قرآن کو جمع کرے گا، اس کا ترجمہ پڑھے گا، سیکھے گا، امام صاحب کے پاس آئے گا، علماء کے پاس آئے گا۔ گھر میں بہن پڑھنا جانتی ہے تو کہے گی آپا پڑھا دو مجھے سورہ فاتحہ سے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کہے گا۔ ریچارج نہیں ہے تو 1 سیکنڈ بھی چلتا ہے، بھاگے جاتا ڈومریا گنج، بھاگے جاتا ہے موتی گنج چوراہا کہ ریچارج کرنا ہے، موبائل بند ہو گیا، بات کیسے ہوگی، اپنا کام کیسے چلے گا؟ اور شریعت کا ریچارج نہیں ہے تو آپ مسجد میں نہیں آ رہے، امام صاحب کے پاس نہیں آ رہے، آپ کے ابا خود حاجی ہیں، نمازی ہیں، وضو کا طریقہ جانتے ہیں، نماز کا طریقہ جانتے ہیں، تو ابا کے پاس نہیں جا رہے کہ ابا مجھے بھی سکھا دو وضو، غسل کیسے کیا جاتا ہے مجھے بھی سکھا دو۔ اپنی امی سے نہیں پوچھتے ہیں کہ امی دعا بتا دو۔ شام کو بستر پر جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جب سو کر کے اٹھیں گے تو کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ چاہت ہونی چاہیے،
یہ محبت اگر زندہ ہے، یہ چاہت نبی کی اگر زندہ ہے تو ہم آپ کو ضرور اسوہ بنائیں گے، اور اگر یہ چاہت مردہ ہو گئی، یہ محبت مردہ ہو گئی، اس میں نقص اور کمی پیدا ہو گئی، تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ نہیں بنا سکتے۔ پھر ہمارا اسوہ کوئی کرکٹر ہوگا، ہمارا اسوہ کوئی فلم اسٹار ہوگا، ہمارا اسوہ کوئی ایرا اور غیرہ ہوگا، ہمارا اسوہ کوئی یہودی ہوگا، ہمارا اسوہ کوئی کرسچن ہوگا، ہمارا اسوہ کوئی نصرانی ہوگا، اور نہ ہم دین کے ہوں گے نہ دنیا کے ہوں گے۔ اس لیے میرے نوجوان بچوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کریں، آپ کی اتباع اور پیروی میں صحیح طریقے سے پیچھے پیچھے لگ جائیں، ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا فالو کریں، اور آپ کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ مان لیں، آپ کو اپنا اسوہ مان لیں، اور اسی اسوے کی روشنی میں اپنے زندگی کے تمام کام کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، کامیابی کا سب سے بڑا انعام اور اعلان اسی آدمی کے لیے ہوگا جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے، ایسی محبت جو ہمیں اطاعت تک لے جائے، ایسی محبت جو ہمارے دلوں میں صحیح اتباع کا جذبہ پیدا فرما دے، ایسی محبت جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے لیے اسوہ، نمونہ، رول اور ماڈل بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک